الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتغضن أبصاركم وليحفظن فروجكم أو ليكسفن الله وجوهكم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین اور بزرگان دین، رب کائنات نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام نام ہے عفت کا، پاک دامنی کا، شرم و حیا کا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس سے پہلے کے حالات ہم جانتے ہیں، ہم نے بارہا سنے ہیں کہ جاہلیت کا دورہ تھا، شرم و حیا نام کی بھی نہ تھی، بے حیائی عام تھی، حیا پاکدامنی کی چادر کو پارا پارا کر دیا گیا تھا۔ نوجوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے تماشا دکھایا جاتا تھا۔ حد تو یہ ہو چکی تھی کہ جب بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہوتا تو برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا تھا، اور کپڑے پہن کر طواف کرنے کو عیب شمار کرتے تھے، گناہ شمار کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ شرم و حیا بالکل ختم ہو چکی تھی، اور انسان بے شرمی کے اعلیٰ معیار کے اوپر جا چکا تھا۔ تو ایسے وقت میں رب کائنات نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کی تعلیم عفت کی تعلیم تھی، جن کی تعلیم پاک دامنی کی تعلیم تھی، جن کی تعلیم آنکھوں کو نیچے جھکا کے رکھنے کی تعلیم تھی، جن کی تعلیم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تعلیم تھی، جن کی تعلیم شرم و حیا کی تعلیم تھی۔ اور خود سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی شرم تھی، ایسی حیا تھی کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ کنواری لڑکی سے زیادہ شرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، اتنے شرمیلے مزاج کی تھی، آنکھوں کی خیانت آپ سے ہو نہیں سکتی تھی۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب فتح مکہ کا موقع آیا، جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں تھا، آپ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب مکہ کے اندر جاتے ہیں تو اعلان عام فرما دیتے ہیں، عام معافی کا اعلان ہے کہ ہر کس و ناقص کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن چند شخص وہ تھے جن کے گناہ کو معاف نہیں کیا گیا تھا، اور ان کے خون کو مباح اور پسندیدہ قرار دے دیا گیا تھا۔ جن لوگوں کو معافی کا اعلان نہیں دیا گیا تھا، ان کے اندر ایک نام ملتا ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ اگر یہ لوگ کعبۃ اللہ کا پردہ بھی پکڑ کے کھڑے ہو جائے تو ان کو چھوڑنا نہیں، ان کی گردن مار دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ کعبۃ اللہ کا کپڑا پکڑے ہوئے ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر معافی مانگ رہا ہے، چنانچہ وہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس سے بیعت کر لیجئے، یعنی اس کے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ثبوت طاری تھا، آپ زبان سے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرما رہے تھے، ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بار بار اصرار و الحاح کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ جب کافی دیر ہو چکی تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم نے صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ میں اتنی دیر تک کے خاموش اس لیے تھا تاکہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس شخص کی گردن مار دے، کیونکہ اس کے گناہ بہت بڑے بڑے تھے۔ تو ایک انصاری صحابی نے اس وقت یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، آپ صرف اپنی آنکھ سے اشارہ کر دیتے کہ اس کو قتل کرنا ہے تو ہم اس کام کو کر جاتے۔ تو یاد رکھنا میرے عزیزو، اس وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ نے اسے نوٹ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له خائنۃ الاعین، کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے خیانت کرے۔ تو نبی اپنی آنکھوں کی خیانت نہیں کرتا ہے، کوئی سا بھی نبی ہو، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کا آخری نبی اور اس امت کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ہر ایک نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے سے جو گناہ کر رہا ہے، باپ بیٹے کو نہیں جانتا کہ بیٹا آنکھوں کے ذریعے سے کیا گناہ کر رہا ہے، استاد شاگردوں کو نہیں جانتا، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو نہیں جانتا، لیکن وہ خالق کائنات ہے، خالق اسباب ہے، اسی نے انسان کے جسموں کو پیدا فرمایا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اٹھائیے سورہ لقمان، جب حضرت لقمان علیہ السلام نے، جو غلام قسم کے آدمی تھے لیکن حکمت کی باتیں ان کی زبان کے اوپر جاری ہوا کرتی تھی، جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین، اس کے اندر فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ میرے بیٹے اگر تو ذرہ برابر کوئی کام کرے گا، چاہے تو چٹان کے نیچے کرے، چٹان کے پیچھے چھپ کر کرے، یہ زمین کے اندر جا کر کرے، یا آسمانوں کے اوپر چلا جائے اور پھر وہاں جا کر کوئی کام کرے، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو خالق کائنات ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو انسان دلوں کے اندر چھپاتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہترین جسم عطا فرمایا، ہر عضو بہترین نصب کیے گئے، آنکھ دی دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے چیزوں کو پکڑنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، کان دی باتوں کو سننے کے لیے، لیکن ہر چیز کا استعمال بھی بتلا دیا کہ ہر چیز کا صحیح استعمال کریں، اور ہر چیز کی کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ چھری کی تاثیر ہے کہ وہ چیزوں کو کاٹتی ہے، مرچی کی تاثیر ہے کہ وہ زبان کے اوپر تیکھا پن پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کی آنکھ بنائی۔ آنکھ یہ ایک کیمرہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان دنیا کے مناظر کو دیکھتا ہے اور پھر وہ دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آج کل موبائل ہے کہ اس کے کیمرے سے جب کوئی فوٹو کھینچا جاتا ہے تو اس کے اندر کی میموری اس چیز کو محفوظ کر لیا کرتی ہے، اسی طرح انسان کی آنکھ یہ کیمرہ ہے۔ انسان جن مناظر کو دیکھتا ہے، ان مناظر کو دیکھنے کے بعد اس کے دل، اس کے دماغ کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے الگ الگ اثر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہوگا۔ اس وقت جب آنکھیں بیت اللہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس وقت دل کے اندر ایک عظمت، دل کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو کی کڑیاں گرنے لگتی ہیں، آنسو کے قطرے گرنے لگتے ہیں۔ تو آنکھ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا، اندر محفوظ ہوا اور اس کے اثر کو انسان محسوس کرتا ہے۔ ایک فرما بردار بیٹا، ایک اطاعت گزار بیٹا جب محبت کی نگاہوں سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک اثر پیدا ہوتا ہے، ایک ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اور اس کو حج و عمرے تک کے ثواب ملتے ہیں۔ کوئی شخص کسی مظلوم کو دیکھتا ہے کہ کوئی ظالم بن کر اس کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے
تو اس کے دل کے اندر مظلوم کے لیے قابل رحمت بن جاتا ہے، اس کا دل رحمت کے قابل ہو جاتا ہے، اور اس کا دل کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ کاش کہ اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں اس مظلوم کی مدد کرتا، اور ظالم کی نفرت دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ تو آنکھ نے دیکھا، دل نے اس کے اثر کو محسوس کیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی مریض کو دیکھتا ہے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک ترحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آنکھ مختلف مناظر کو دیکھتی ہے اور پھر دل کے اندر اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اثرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے مناظر دیکھے گا اس کے اثرات الگ الگ رونما ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اپنی نگاہوں سے اجنبی عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کے دل کے اندر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، شہوت جیسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر انسان اس کی تکمیل کے لیے قدم رنجہ ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے اقدام کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے خطبے کے اندر فرمان نبوی کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَلَا يَحْفِظُنَّ فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے ان چیزوں کو نہیں کیا تو یاد رکھنا لَيَخْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، اللہ تمہارے چہروں کے نور کو کھینچ لے گا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس علامہ رومی علیہ الرحمٰن نے مثنوی کے باب پنجم کے اندر ایک بات بیان فرمائی ہے، ایک حکایت نقل فرمائی ہے کہ جب ابلیس کو راندائے بارگاہ کیا گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا اور اس کو بارگاہ خداوندی سے ہٹا دیا گیا، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایسا جال دے دیجئے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ اس وقت علامہ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ اے پروردگار عالم مجھے کوئی ایسا جال دے دے جس کے ذریعے سے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کو جو جال دیا تھا وہ زیورات کا، وہ چاندی کا تھا، سونے کا تھا اور گھوڑوں کا جال تھا۔ شیطان نے، ابلیس نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر ان چیزوں کی تمنا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ذکر للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر، لوگوں کے لیے یہ چیزیں مزین کر دی گئی ہے۔ لوگ مالوں کے لیے، زیورات کے پیچھے، سونے چاندی کے پیچھے اور گھوڑے جیسی سواریوں کے لیے اس زمانے کے اندر ہوائی جہاز لے لیجئے، کار لے لیجئے، وہ اس زمانے کی سواریاں تھی، اس زمانے کی یہ سواریاں۔ تو اس کے لیے انسان کوششیں کیا کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر طمع ہوتی ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہ جال اس کے سامنے دیا تو وہ خوش ہوا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ اس سے بڑا جال کا میں مخاطب ہوں، اس سے بڑا جال مجھے چاہیے جس کے ذریعے سے میں آپ کے لوگوں کو، آپ کے بندوں کو آپ سے ہٹاتا رہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا جال دیا، وہ جال تھا شراب کا۔ شراب انسان جب پیتا ہے تو اس کے حواس و حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے۔ لیکن اس کو اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہوا، اور اس نے وہ کہہ اٹھا کہ جو لوگ آپ کی شراب محبت پیے ہوئے ہیں، جو لوگ آپ کے عاشق بنے ہوئے ہیں، وہ تو شراب حرام ہے، اس کو پیئیں گے نہیں، اس لیے کوئی اور جال دے دیجیے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے زیورات کو ان کے سامنے کیا، کان کی بالیوں کو سامنے کیا کہ یہ ایسے زیورات ہے جس کی طرف خصوصاً مؤنث مشغول ہوتی ہے، ان کی طمع ان کے قلوب کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی وہ اطمینان نہیں ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ایسا جال دے دیجئے جس کے ذریعے سے کوئی نہ بچے۔ آپ تو ہدایت کے راہی ہیں، آپ ہادی ہیں، لیکن میں بھی مضل ہوں، میں بھی گمراہ کرنے والا ہوں، اس لیے میرے مناسب کوئی عمدہ جال دے دیجئے۔ آخر کے اندر
اللہ رب العزت نے عورتوں کا حسن اس کے سامنے کیا. جیسے ہی اس نے عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا تو رقص کرنے لگا اور ناچنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ ان کا حسن ایسا ہے کہ ہر کس و ناکس اس کے پیچھے فریفتہ ہو جائے گا اور میں پھر راہ خدا سے راہ شیطان کے اوپر ان کو لا کھڑا کر دوں گا. تو شیطان نے اپنے لیے سب سے بہترین جال جو منتخب کیا ہے وہ عورتوں کا جال منتخب کیا ہے. اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان کی نظر سہم مسموح من ابلیس یا من الشیطان، کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. زہریلا تیر کہا گیا. ذرا تصور تو کرو، ایک تیر ہوتا ہے جو معمولی تیر ہوتا ہے جس سے زخم لگایا جاتا ہے. انسان کو جب زخم لگتا ہے تو ایک دن آتا ہے وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. لیکن جس تیر کے اندر زہر لگا دیا جائے تو زخم تو لگے گا، لیکن زخم کے لگنے کے ساتھ ساتھ اس تیر میں لگا ہوا زہر اس کے جسم کے اندر سرایت کر جائے گا، جس کے بعد اس کے جینے کی امید کم، مرنے کی امید زیادہ ہو جائے کرتی ہے. تو نظر کو ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر کہا گیا کہ انسان ان تیر سے اگر کوئی گناہ، انسان اس تیر سے یعنی نگاہوں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے پرخطر ہوتے ہیں، اور انسان کس مقام کے اوپر جا سکتا ہے، کس بستی کے اندر جا سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمائے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے قابل پاک بھی ہے، پاکی کے قابل ہے، ان کے قلوب کا تزکیہ کرنے والی چیز ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون انسان جو افعال کرتا ہے چاہے جس عضو سے بھی کرے، اللہ صانع مطلق ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون ہر فعل کو دیکھ رہا ہے. تو پہلے مومن مردوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. خالق کائنات کا یہ اسلوب رہا ہے کہ گناہ جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کی تدابیر بیان کی جاتی ہے. گناہ سے بچنے سے پہلے اس کے اسباب سے بچنے کی بھی امیدیں لگائی جائے. اسی وجہ سے اصل تو زنا سے بچانا تھا، لیکن زنا کا پیش خیمہ نگاہ ہے کہ انسان کی نگاہ جب کسی عورت پر پڑتی ہے، جب کسی حسین و جمیل لڑکیوں کے اوپر پڑتی ہے تو پھر وہ زنا تک کے پہنچ جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے. انسان کسی اجنبی عورت کو دیکھے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. جس طرح شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے اس طرح انسان کے اعضاء کا بھی زنا ہوتا ہے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. اس لیے میرے عزیزوں آج جو بے حیائی ہمیں دکھ رہی ہے اس کے اندر اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی. اور یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ دومۃ الجندل سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا تھا اور ایک بلیغ خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے اندر چند چیزوں کی طرف رہنمائی کری تھی. آخری جملہ اس خطبے کے اندر ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھنا کہ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ایسی وباؤں کو دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں جس کا وجود اس سے پہلے نہ ہوا ہوگا. یہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا. آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طرح کے وائرس پوری دنیا کے اندر وائرل ہو رہی ہے، کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہے جس کا وجود اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، کسی بزرگوں نے نہیں سنا تھا. 70 سالہ 120 سالہ بزرگ بھی موجود ہے، انہوں نے بھی ایسا نام نہیں سنا تھا، ایسی بیماری اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھی تھی. لیکن آج ایسی وبائیں دنیا کے اندر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے جو وجوہات ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ جس کو سرکار دو عالم نے بیان فرمایا بے حیائی ہے کہ جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. آج مردوں کی طرف سے بھی غفلت برتی جا رہی ہے کہ مردوں نے اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھا.
تنہائیاں ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، یوٹیوب کھلا ہوا ہے اور قسم کے مناظر دیکھ رہے ہیں، قسم کی بے حیائیاں دیکھ رہے ہیں۔ کہاں چلے گئی وہ غیرت ایمانی؟ کہاں چلے گئی وہ غیرت اسلامی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ہمارے سامنے نہیں؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عفت و عصمت اور آپ کی پاک دامنی، آپ کی شرم و حیا ہمارے سامنے نہیں؟ ارے ابو سفیان کو جب ہرقل نے بلایا تھا اس وقت ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی، اور جب ہرقل نے کہا تھا کہ محمد کی طرف سے ایک خط آیا ہے، اس خط کے اندر ہمیں دعوت اسلام دی گئی ہے، دعوت دین دی گئی ہے، میں ان کے احوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، آپ کے خاندان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، آپ کی جمعیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، آپ کے ماننے والوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اس بیان کے اندر اور اس تقریر کے اندر ہرقل نے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کا صحیح جواب دینا، اگر تو نے جھوٹ کہا تو تیرے قافلے والے یہ دوسری صف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو نے جھوٹ کہا تو یہ پیچھے والے تیری تکذیب کر دیں گے اور یہ لوگ کہہ دیں گے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو سوچتا تھا کہ کچھ جھوٹ بولوں، کیونکہ دشمنی تھی، عناد تھی، اسلام کے دامن کے اندر ابھی قدم نہیں رکھا تھا، لیکن چونکہ جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو تیرے قافلے کے ہیں، مکہ کے ہیں، حجاز مقدس کے ہیں، وہ تیری تکذیب کر دیں گے، تو میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سوائے ایک جملے کے کہ جب ہرقل نے سوال کیا تھا کہ وہ بدعہدی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو اس وقت ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ وہ تو ہمیشہ سے جب ابھی تک کے تو وعدے کو نبھاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے اور ان کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے، وہ ہے صلح حدیبیہ، اب معلوم نہیں وہ آگے چل کر کیا کریں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ صرف یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے بیان کی، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی بدعہدی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، لیکن میں نے اپنی طرف سے اتنا جملہ بیان کیا۔ ہرقل نے سوال کیا ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا کان کھول کر سن لینا، مشرک کے سامنے کہہ رہا ہے، مشرک ایک نصرانی بادشاہ، ملک روم کا بادشاہ ہرقل کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد جو شرک کیا کرتے تھے، جن کو اپنے معبود سمجھتے تھے، ان کی پرستش کرنا چھوڑ دے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، عفت و پاک دامنی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ یہ اس وقت ہرقل کے سامنے کہہ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر ایک مین پہلو عفت و پاک دامنی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ میرے عزیزوں، آج عفت و عصمت کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں، آج موبائل کے گناہ سے ہم محفوظ نہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھو، غلط مناظر، غلط ویڈیوز نہ دیکھو اور نہ ہی کسی سے شیئر کرو، ورنہ کیا معلوم تم نے ایک غلط ویڈیو، ایک خراب ویڈیو کسی کو شیئر کر دیا، ملک الموت تمہارے پاس آ کر تمہاری روح لے کر چلا جائے اور وہ ویڈیو دنیا کے اندر وائرل ہوتی رہے اور تمہارے خاتے کے اندر گناہ بڑھتے ہوئے چلا جائے۔ تم تو مر چکے ہو، لیکن ابھی بھی تمہارے گناہ کے اندر، تمہارے نام اعمال کے اندر گناہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ، عفت و عصمت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان کے پردے کی بات کرنا بڑی ضروری ہے۔ آج ان کے پردے فیشنیبل ہو چکے ہیں، آج برقعے کو دوسرے برقعے کی ضرورت ہے۔ علماء نے تو بیان کیا ہے کہ برقعے کے چند شرائط ہے، برقعہ ایسا ہو جو بالکل ڈھیلا ڈالا ہو کہ اس کے نشیب و فراز نظر نہ آئے، سادہ برقعہ ہو کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف مائل نہ ہو۔ لیکن آج فیشنیبل اتنے نقش و نگار والے برقعے کہ لوگوں کی نگاہیں، خصوصاً نوجوان کی نگاہ خود بخود اس کی طرف اٹھ جایا کرتی ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کو کیسے محفوظ رکھیں۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی آدمی آپ سے کہہ دے
کہ آپ کے والد محترم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت کوئی فرما بردار بیٹا اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو وہ تو خالق کائنات دیکھ رہے ہیں، اس کا خوف ہم اپنے دلوں کے اندر ڈالیں۔ ہم چل رہے ہیں، کوئی بے پردہ عورت بھی جا رہی ہے تو ہماری نگاہ ان کی طرف نہ اٹھنی چاہیے، اور ہم اپنے گھر کی مستورات کو پردے کا اہتمام کرنے کی تلقین کریں، اور انہیں اگر موبائل دینے کی ضرورت ہے تو موبائل دیں، ورنہ آج کل جو ارتداد کی لہر دوڑ اٹھی ہے اور 8 لاکھ ہندوستان کی مسلمان عورتیں ارتداد کو اختیار کر چکی ہے، اس کے بنیادی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ موبائل کا غلط استعمال ہے، کہ نوجوان لڑکیاں موبائل کے اندر کسی سے دوستی کر رہی ہے، سامنے والا مرد ہے عورت کے لب و لہجے کے اندر بات کر رہا ہے، عورت بن کر بات کر رہا ہے، جب دوستی پکی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو یہ دوں گا وہ دوں گا۔ غیر مسلم ہیں، ان کی پوری تعلیمات ہے، مولانا سجاد نعمانی بارہا اپنے بیان کے اندر کہہ رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوری پلاننگ ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو نشانہ بنایا جائے، سلام بھی سکھایا جا رہا ہے، ماشاءاللہ کہنا بھی سکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ اسلامی عورتیں کس طرح ہماری طرف مائل ہوگی، ساری چیزیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں، اور ہماری مسلمان عورتیں اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے جا رہی ہیں۔ کچھ نہیں، قلب شہر کا واقعہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ گئی، زنا گپ شپ کرتی ہوئی پکڑا گئی۔ مالیگاؤں کے باہر کا واقعہ کہ کئی مسلمانوں نے اس کو پکڑا، جب پکڑ کے لے کر آئے تو الٹا الزام پکڑنے والوں کے اوپر لگا دیا گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ایسے حالات آج مسلمان لڑکیاں کر رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حالات ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے، ہماری بیٹیاں ایسا کام کرنا لگے، ہماری مائیں اور بہنیں ایسا کام کرنے لگے۔ تو اس لیے سد باب ضروری ہے، بے حیائی کے پردے کو روکنا ضروری ہے، بے حیائی کے دروازے کو بند کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی مستورات سے کہیں کہ پردہ ایسا ہو جس کی طرف لوگوں کا دل و دماغ مائل نہ ہو، نگاہیں مائل نہ ہو، سادہ برقع ہو، چست برقع نہ ہو، اور ایسا لباس ہو جو شرعی لباس ہو۔ آج کل کے فیشنیبل جو لباس نکلے ہیں کہ آستین کے اندر جالی لگی ہوئی ہے، آستین کے اندر جالی لگی ہوئی ہے، ہاتھ پورے نمایاں ہیں، چہرے کا برقع نہیں، چہرے کا پردہ نہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر جس طریقے سے پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، پردے کا ڈھانپنا بھی نہایت ضروری ہے، اس کا کھولنا بھی حرام قرار دے دیا گیا، کیونکہ فتنے کی جڑ تو یہی ہے کہ نگاہ، ایسے ایسے اشارے ہوتے عاشق و معشوق کے کہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ تو میرے عزیزوں، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی کہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔